السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا 11:15 بجا چاہتا ہے، پھر بھی ماشاءاللہ ابھی اکثر لوگ کافی بیدار نظر آ رہے ہیں۔ ایسے تو مجھے آج کے شاعروں کی بے اعتدالی کی وجہ سے شعراء اور ان کے اشعار سے بہت دلچسپی نہیں رہ گئی، لیکن ابھی جو کلام پڑھا گیا وہ بہت نصیحت لیے ہوئے تھا اپنے اندر، جیسے آپ حضرات نے اور ہم نے اس پر داد دی ہے، ایسے ہی اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ سے قبل ہمارے ایک محبوب مقرر مولانا شفیق صاحب کا بہت ہی پرمغز خطاب ہوا آپ حضرات کے سامنے۔ اس وقت تو میں نیند میں تھا، لیکن بہرحال بیچ بیچ میں اٹھ کر کے سن بھی لیتا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اور بہت زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے کل بھی کہیں پروگرام میں جانا ہے اور پرسوں جمعہ ہے، جب تک آدمی جمعہ میں بیان نہ کر لے اور پڑھا نہ لے جمعہ، تب تک تو دماغی اعتبار سے بزی رہتا ہے۔ ایسا کتنا ہی فری رہے لیکن ذہن و دماغ تو اس کا بزی ہی رہتا ہے۔ لے دے کے ہم لوگوں کی ایک جمعرات آتی ہے، وہ بھی بیچاری کہیں نہ کہیں فکس رہتی ہے۔ اب جو دیکھا ہے سلموں نے کہ جمعرات نہیں مل رہی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ بدھ کو کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، بدھ ہی کو آ جاتے ہیں۔ اگر کہیں ہمارے شاگرد لوگ کوئی پروگرام کوئی اس طرح کی چیز کرنا چاہتے ہیں تو حتی الامکان میں حاضری کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال تمہید کو زیادہ لمبا نہ کر کے اصل مقصد کی طرف آیا جائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون
به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى في موضع آخر: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ نئے نئے طریقے نہ بتائیں دنیا والے، یہ نئے نئے طریقے نہ بتائیں دنیا والے، جو حضور لے کے آئے وہ نظام کم نہیں ہے. اور جب سے شمیم چھوٹی ہے آقا کی سنتیں، سرکار کی یہ امت پریشان بہت ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اور جن ماؤں اور بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری مقدس پاکیزہ مائیں اور بہنیں، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی دعائت کریمہ تلاوت کی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے. یہ ایک حقیقت ہے اور کھلی ہوئی حقیقت ہے. یہ ایک حقیقت ہے اور بہت ہی تلخ حقیقت ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی متنفس ہیں، جتنے بھی ذی روح ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھیجے جا رہے ہیں اور بھیجے گئے ہیں، یا آئندہ جتنے آئیں گے، ہر ایک کو آنے کے بعد پھر جانا بھی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو دنیا میں آیا ہو اور اسی کے اندر وہ رہ گیا ہو. نیامت بدنیا ہراکو بمات مدرہ کزو نامی نیکو بمات. شیخ سعدی علیہ الرحمہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. ہاں وہی رہ جاتا ہے جس سے اچھا نام رہ جائے، جس کا اچھا کام رہ جائے، جس کی اچھی صفات رہ جائے، جس کا اچھا کردار رہ جائے، جس کا کیریکٹر اچھا ہو، جس کی سوچ اچھی ہو، جس کی فکر اچھی ہو، اور اس فکر کو اور اس سوچ کو اس نے عملی پیرائے میں ڈھال دیا ہو. دنیا کے اندر کچھ اچھا کر کے چلا گیا ہو تو پھر اس کی بنیاد پہ لوگ اسے یاد رکھتے ہیں اور ایک طریقے سے اسے بھی زندگی حاصل رہتی ہے. نیامت بدنیا ہراکو بمات مگر آ کزو نام نیکو بمات. دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے مگر وہی رہ جاتا ہے جس سے اچھا نام باقی رہ جاتا ہے. اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ زندہ رہنا ہے تو خود کو مٹانا سیکھو. زندہ رہنا ہے تو خود کو مٹانا سیکھو. یوں گھٹ کے مرتے ہیں سدا جان بچانے والے. دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو بھیجا گیا ہے، ہمیں اور آپ کو ڈراپ کیا گیا ہے، اور اس کے کچھ مقاصد بھی رکھے گئے ہیں.
کوئی معمولی سے معمولی انسان بھی کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کیا کرتا ہے. اگر ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہمیں اور آپ کو نظر آئے، ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہمیں اور آپ کو دکھے جو کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس کا بظاہر کوئی مقصد نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جو کام لغو اور بیکار ہو، اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہوا نظر آ جائے، اس طرح کا کوئی کام کرتا ہوا دکھ جائے، تو ہم اور آپ اسے پاگل کہتے ہیں، ہم اور آپ اسے منٹل کہتے ہیں. ہم اور آپ دوسرے کو اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا دماغ چل چکا ہے، یہ کھسکا ہوا ہے. جب ایک معمولی سا انسان جسے تھوڑی سی عقل عطا کی گئی ہے اور تھوڑی سی عقل دی گئی ہے، وہ بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا ہے، بغیر مقصد کے کہیں جاتا آتا نہیں ہے، بغیر مقصد کے کہیں حرکت نہیں کرتا ہے. اس کی ہر حرکت، اس کی ہر ادا، اس کا ہر قول، اس کا ہر فعل کوئی نہ کوئی مقصد لیے ہوتا ہے. خواہ وہ مقصد اچھا ہو یا برا ہو، وہ مقصد بہتر ہو یا بدتر ہو، وہ مقصد صحیح ہو یا غلط ہو، یہ بحث اپنی جگہ ہے. لیکن جو بھی ذرا سا شعور کا مالک ہے، جس کا ادراک صحیح ہے، جس کی سوچ صحیح ہے اور جس کی عقل صحیح ہے، وہ بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا ہے. تو پھر جو ذات احکم الحاکمین ہے، جو ذات رب العالمین ہے، جو سب کو عقل عطا کرنے والی ہے، جو سب کو دل دماغ دینے والی ہے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کرنے والی ہے، وہ بغیر مقصد کے کوئی کام آخر کیسے کر سکتی ہے، جس کا یہ فرمان ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ نے تمہیں بنایا ہے، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ نے تمہیں وجود بخشا ہے، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ نے تمہیں عدم سے وجود بخش دیا ہے. جب کچھ نہیں تھے اس سے اللہ نے نکال کر کے کچھ بنایا ہے، اور بنانے کے بعد دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اس کے ذریعے سے انسان سوچتا اور سمجھتا ہے، اور پھر اسی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی مقصد طے کرتا ہے، اسی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی ہدف طے کرتا ہے، اسی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی نشانہ طے کرتا ہے. پھر اسی اعتبار سے اپنا قدم بڑھاتا ہے، اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، اپنی نگاہ دوڑاتا ہے، اپنی سوچ کو آگے بڑھاتا ہے. جب ہم نے یہ کیا ہے کہ انسان کو بنا کر کے چھوٹی سی سوچ دی ہے، چھوٹی سی میموری دی ہے جو بہت معمولی جی بی کی ہے، جب اس کی یہ حالت ہے کہ وہ بغیر سوچے اور سمجھے اور بغیر کسی مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا ہے، تو پھر ہم تو احکم الحاکمین ہیں، ہم تو رب العالمین ہیں. ہم یوں ہی بیکار کوئی کام کیوں کریں گے؟ ہم بے مقصد کوئی کام کیوں کر دیں گے؟ ہم یوں ہی لوگوں کو کیوں بنا کر کے چھوڑ دیں گے؟ ہم یوں ہی لوگوں کو کیوں آزاد رکھ دیں گے؟ ہمارے بھی آخر بنانے کا کوئی مقصد ہوگا، ہمارے بھی آخر پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہوگا، ہمارے بھی آخر اس پورے نظام کو بنانے کا کوئی مقصد ہوگا. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اللہ فرما رہا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے
کیا تمہارا یہ خیال ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے، ہم نے تمہیں بیکار بنا دیا ہے، ہم نے ایک عبث کام کر دیا ہے۔ ارے ایک معمولی سی عقل رکھنے والا، ایک معمولی سی سوچ رکھنے والا، ایک معمولی سی سمجھ رکھنے والا، ایک معمولی سی میموری رکھنے والا، جس کی 4 GB اور 6 GB اور جس کی 10 GB اور 16 GB اور کسی کی 32 GB اور کسی کی بہت اڑے گی تو 64 GB یا اس سے آگے کچھ اور ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ لیمیٹڈ ہے، پھر بھی وہ محدود ہے، پھر بھی اس کا دائرہ کار بہت محدود ہے، اس سے آگے وہ نہیں چل سکتا ہے۔ جب وہ کوئی نہ کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس کے آگے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی لگن ہوتی ہے، کوئی سوچ ہوتی ہے، کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی نشانہ ہوتا ہے جسے پورا کرنے کے لیے وہ قدم اٹھا رہا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ پوری دنیا بنا دی ہے، ہم نے یہ پورا نظام بنا دیا ہے، ہم نے یہ پورا آسمان و زمین کا نظام چلا دیا ہے، ہم نے یہاں پہ تارے لگا رکھے ہیں، ہم نے سورج کی مرکری فیڈ کر رکھی ہے، ہم نے چاند کے ٹیوب لائٹ کو جلا رکھا ہے، ہم نے ستاروں کے کمکموں کو سجا رکھا ہے۔ اس کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے، یہ بے مقصد نہیں ہو سکتا ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا صدر والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا بھادو والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا مانی والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا بھدرٹی والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا گرینی اور چوکیاں والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا ہندوستان اور پاکستان والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا افغانستان اور بنگلہ دیش والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا سعودیہ، کیا کویت، کیا قطر، کیا عمان، کیا بحرین، آل یونیورس، پوری دنیا کے لوگوں نے یہ کیوں سمجھ لیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے سب کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے، ہم نے سب کو بیکار پیدا کر دیا ہے۔ جب تم ایک کام کرتے ہو اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو ہم جب رب العالمین ہیں، ہم احکم الحاکمین ہیں، ہم تمہیں ذہن دینے والے ہیں، ہم تمہیں دماغ دینے والے ہیں، ہم اس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ودیت کرنے والے ہیں، ہم دیکھنے کی صلاحیت کو رکھنے والے ہیں، تمہارے دل کے دھڑکن کو ہم جاننے والے ہیں، اس کے بناوٹ کو اور اس کی کیفیت کو ہم سمجھتے ہیں۔ جب ہم سب کچھ جانتے اور جانتے ہیں اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہم احکم الحاکمین ہیں، ہم حاکم بھی ہیں اور ہم حکیم بھی ہیں، تو پھر بے مقصد کوئی کام کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے یہ بات ذہن و دماغ میں کیسے آ گئی کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں بے مقصد بھیج دیا ہے، ہم نے یوں ہی دنیا میں ڈراپ کر دیا ہے کہ جا کر کے عیاشیاں کرتے رہو، جا کر کے خرمستیاں کرتے رہو اور جا کر کے غفلت میں زندگی گزارتے رہو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری طرف لوٹ کر کے نہیں آؤ گے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس حاضری نہیں دو گے۔ دنیا میں دیکھ رہے ہو کوئی آنے والا رک نہیں رہا ہے، دنیا میں دیکھ رہے ہو کوئی رہنے والا رہ نہیں رہا ہے، دنیا کے نظام کو دیکھ رہے ہو، دنیا کسی کے ساتھ وفا کا معاملہ نہیں کرتی ہے، دنیا کسی کے ساتھ وفاداری کا معاملہ نہیں کرتی ہے، کسی کا ساتھ وہ 100 سال دے دے، کسی کا ساتھ وہ 125 سال دے دے، کسی کا ساتھ وہ 150 سال دے دے۔ میں کہتا ہوں کسی کو عمر نوح علیہ السلام بھی مل جائے، 1000 سال سے زیادہ مل جائے، پھر بھی اس کو واپس ہی جانا ہے، دنیا اس کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے کہا، اس زمانے میں انسانی شکلوں میں عموماً آتے تھے، آ کر کے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام ایک جلالی پیغمبر، ایک جلالی رسول، ایک جلالی نبی مرسل، جن کے جلال سے اچھے اچھے کعبہ کرتے تھے اور اچھے اچھے خوف کھایا کرتے تھے، فرعون کے محل میں پل اور بڑھ کر کے پھر اسی محل میں جا کر کے ہلچل اور ہنگامہ پیدا کر دینے والے
ایسے نبی مرسل جب ملک الموت آئے اور انہوں نے کہا کہ چلیے ہم آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ کوئی انسان ہے جو مذاق کرنے آیا ہے، کوئی آیا ہے جو ہم سے چھڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ ایک ہاتھ کھینچ کر کے مارا اور ملک الموت کی آنکھ ایک باہر چھڑک کر کے چلی آئی۔ لوٹ کر کے گئے اللہ کے دربار میں اور فرمایا اللہ یہ کیا ہو گیا، اب ہم کسی کی روح نہیں قبض کرتے۔ اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم نے کہا کہ چلیے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، موسیٰ نے ایک تماشا دیا ہے اور ہماری آنکھ باہر چلی گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جا کر کے موسیٰ سے پوچھو کہ رہنا چاہتے ہیں یا واپس آنا چاہتے ہیں۔ جو نبی بھی اس دنیا سے جاتا ہے، جس نبی کو بھی اس دنیا سے بلایا جاتا ہے، اس سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ رہنا چاہتے ہیں یا واپس جانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جبرائیل امین حاضر ہوئے اور ملک الموت باہر کھڑے رہے اور کہنے لگے جا کر کے کہیے کہ ملک الموت حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ یہ وہ دربار ہے جہاں ملک الجبال بھی آتا ہے تو آ کر کے پہلے اجازت چاہتا ہے۔ یہ وہ دربار ہے جہاں اسرائیل بھی آتے ہیں تو آ کر کے پہلے اجازت چاہتے ہیں۔ یہ وہ دربار ہے جہاں جبرائیل امین بھی آتے ہیں تو پورا ادب بچا لاتے ہیں۔ جبرائیل امین کو پہلے بھیجا گیا اور پوچھا جا رہا ہے کہ باہر ہم کھڑے ہیں، آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں۔ جبرائیل امین گئے اور اجازت لیا اور اجازت لے کر کے آئے اور اندر بلایا اور فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے آپ آنا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی طرف دیکھا، ایسا دیکھا جیسے کوئی مشورہ چاہ رہا ہو، ایسا دیکھا جیسے کوئی مشورہ مانگ رہا ہو۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ اللہ اب چاہ رہا ہے کہ آپ چلے چلے، اب یہ دنیا آپ کی جگہ نہیں رہ گئی ہے۔ تب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بالرفیق الاعلی، میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے سب سے عزیز سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے دوست سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایسے یہاں پر بھی پھر دوبارہ جب ملک الموت آتے ہیں تو حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں اللہ نے پوچھا ہے آپ کو رہنا ہے یا ابھی چلنا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اگر رہنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اگر رہنے کے لیے مجھے چھوڑا جا رہا ہے تو کتنا وقت دیا جائے گا، مجھے کتنے دنوں تک یہاں رہنے دیا جائے گا؟ فرمایا گیا کہ آپ ایک جانور پہ جس کے بال اچھے ہوں اپنا ہاتھ ڈالیے، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں، 1000 بال آئے، 1,00,000 بال آئے، جتنے بال آ جاتے ہیں اتنے دنوں تک آپ کو رہنے کی اجازت مل جائے گی۔ پوچھا پھر کیا ہے؟ پوچھا پھر کیا ہے؟ کہنے لگے اس کے بعد پھر آپ کو چلنا ہی چلنا ہے۔ کہنے لگے پھر ابھی لے کر کے چلیے، جب انجام یہی ہے تو پھر اب رکنے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے سرد ہو جاتی ہے، سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، دنیا کی چیزوں کی فکر، یہ بنگلے، یہ کاریں، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ شان و شوکت، یہ کر و فر، یہ ٹیپ ٹاپ، یہ تمترار، یہ تماشے، یہ عیاشیاں، یہ خرمستیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں اور اس کی چاہتیں جو سرد پڑنے لگتی ہیں، سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد ایک ذرا سی بات، ایک ذرا سی بات کہ اے دل پھر کیا اس کے بعد، ایک ذرا سی بات کہ اے دل پھر کیا اس کے بعد، پھر موت ہے، پھر جانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے، پھر یہاں سے خیر بات کہنا ہے، پھر بنگلوں کو بھی چھوڑنا ہے، پھر کاروں کو بھی چھوڑنا ہے، پھر گھر کو بھی چھوڑنا ہے، پھر بیوی کو بھی چھوڑنا ہے، پھر والدین کو بھی چھوڑنا ہے، پھر بچوں کو بھی چھوڑنا ہے، پھر گھر خاندان کو بھی چھوڑنا ہے، اس دنیا کی رونق کو، اس بہجت کو خیر بات کہہ کر کے جانا ہے۔ حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ہونے والا ہے؟ اگر اتنی لائف مل گئی، اگر اتنی زندگی مل گئی، اگر اتنا وقت مل گیا تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے پھر وہی ہونے والا ہے جس کے لیے ہم آئے تھے، پھر وہی کام کریں گے جس کے لیے ہم یہاں پہ آئے تھے، پھر وہی انجام ہوگا جس کے لیے ہمیں تھپڑ بھی دے دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا پھر ابھی چلتے ہیں، پھر اب رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو جو بھی آتا ہے اس دنیا کے اندر اسے جانا ہی جانا ہے۔ ہم اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں
ہم اور آپ اپنی لائف میں روزانہ یہ مشاہدہ بھی کر رہے ہیں. ہم اور آپ اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر کے اپنے بیٹوں کے جنازے قبر تک پہنچا رہے ہیں. ہم اور آپ اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر کے اپنے والدین کے جنازے قبر تک لے کے جا رہے ہیں. ہم اور آپ اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر کے اپنی بیویوں کے جنازے اپنے قبروں تک لے کے جا رہے ہیں. پھر اپنے ہاتھوں سے مٹی بھی ڈال رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارةً اخرى. اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا تھا, اسی مٹی سے تمہیں بنایا تھا, اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اسی میں تمہیں لوٹا رہے ہیں, اسی میں تمہیں واپس لا رہے ہیں اور اسی سے پھر دوبارہ تمہیں پیدا کریں گے اور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. تو ہمارا اور آپ کا کوئی نہ کوئی ہدف اور مقصد ہے, تو اللہ کا کوئی مقصد کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کا بھی ایک مقصد ہے اور اس نے یہ بنایا ہے. بنانے کے بعد ہمیں اور آپ کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد ہمارے اوپر ذمہ داری عائد کی اور ہم اور آپ اس چیز کا مشاہدہ 24 گھنٹے میں نہ معلوم کتنا کرتے ہیں. اور یہ زمانہ تو قیامت کے قریب کا ہے, یہ زمانہ تو قرب قیامت کا ہے, جس کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت الاموات وموت الفجاء, کہ موت بہت کثرت سے ہوگی اور اچانک موت بہت زیادہ ہوگی. یہ زمانہ ہے روزانہ صبح ہوتی ہے کسی نہ کسی موت کی خبر ملتی ہے, روزانہ صبح شام میں کسی نہ کسی موت کی اطلاع ملتی ہے. اپنے رشتہ داروں میں, اپنے خاندان میں, اپنے قریبی میں, اپنے عزیزوں میں, اپنے دوستوں میں, اور اکثر موتیں اسی انداز کی ہو رہی ہیں کہ کسی کو یہ نہیں تھا کہ یہ ابھی جانے والا ہے, کسی کو یہ شبہ نہیں تھا کہ یہ چھوڑ کے جانے والا ہے, کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوڑ کے جانے والا ہے. کتنے کے بارے میں ہمیں اور آپ کو یہ پتہ ملتا ہے تو ہم بڑے جھڑکے سے کہتے ہیں یہ کب مرے ہیں اور کب گئے ہیں. ابھی 1 مہینہ پہلے تو فلاں جگہ ہم سے ملاقات ہوئی تھی اور بہت اچھے تھے, صحت بالکل ٹھیک تھی, بہت دیر تک ہم سے بات کیا ہے, بلکہ ہم لوگ بیٹھ کر کے چائے بھی پیے ہیں, بیٹھ کر کے ساتھ میں ناشتہ بھی کیا تھا, بیٹھ کر کے ساتھ میں گپ شپ بھی کیا تھا, بیٹھ کر کے گھنٹے بھر ان سے بات بھی کی تھی. آخر وہ کب چلے گئے؟ تو سامنے والا جواب دیتا ہے کہ آپ سے ملنے کے بعد وہی آگے جب نکلے ہیں تھوڑی دور پہنچنے کے بعد ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. سامنے والا جواب دیتا ہے آپ سے ملنے کے بعد جب آگے گئے ہیں بیچارے کو اٹیک آیا اور لے کر کے جا رہے تھے ہسپتال, ڈاکٹر کے یہاں بھی نہیں پہنچ سکے, ایک ٹکیا بھی اسے نہیں دی جا سکی, ایک انجیکشن بھی اسے نہیں دیا جا سکا, وہ اس دنیا سے چلا گیا. شاعر کہتا ہے بینما المرء فی الاحیاء مرتبط اذ هو الرمس تعفوه الاعاصیر, اسی درمیان کی انسان زندوں میں شادہ اور فرحہ ہوتا ہے, زندوں میں مگن رہتا ہے, زندوں میں مست رہتا ہے, ٹہلتا رہتا ہے, عیاشیاں کرتا رہتا ہے, سرمستیاں کرتا رہتا ہے, رب کو بھولا رہتا ہے, اس کے احکامات کو فراموش کیے رہتا ہے, غفلت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. بینما المرء فی الاحیاء مرتبط اذ هو الرمس تعفوه الاعاصیر. اچانک قبر کی مٹی ہو جاتا ہے, جس کے نشانات کو ہوائیں مٹا ڈالتی ہیں, جس کے نشانات کو آندھیاں تباہ کر چکی ہوتی ہیں, جس کے نشانات کو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا برابر کر دیا جاتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں جانے والا کون تھا اور کب گیا تھا اور کتنا زمانہ اس پہ گزرا ہے. بینما المرء فی الاحیاء مرتبط اذ هو الرمس تعفوه الاعاصیر. تو یہ کام ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں, یہ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اس کا مشاہدہ دن اور رات ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن ہائے رے انسان, ہائے رے ہم اور آپ کہ ہم اپنے خواب غفلت سے نکل نہیں رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارا بھی معاملہ یہی ہے, آپ کا معاملہ یہی ہونے والا ہے. جتنے ہم موجود ہیں ہر ایک کو جانا ہے, کسی کو رہنا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسی غفلت کیوں ہے, یہ نادانی کیوں ہے, اور یہ غفلت کیوں کی جا رہی ہے, اور یہ سرمستیوں میں ہم اور آپ کیوں اپنی مستیوں میں مست ہیں. اللہ فرما رہا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
یہ دنیاوی زندگی عیش و مستی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہی چکر، یہی خواہش، یہی دھن اور یہی لگن ہمیں اور آپ کو غفلت میں رکھتی ہے، ہمیں اور آپ کو آخرت سے بیزار رکھتی ہے، ہمیں اور آپ کو دنیا میں منہمک رکھتی ہے. یہی دھن ہے تجھ کو رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن فانی میں غفلت میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. لیکن ہم اور آپ عبرت نہیں لے رہے. اللہ فرما رہا ہے یہ لہو و لعب میں سب پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت کے پردے ہیں. کندھے پہ اپنے جنازہ لے کے جا رہے ہیں، اپنی بیوی کا لے کے جا رہے ہیں، اپنے بہن کا لے کے جا رہے ہیں، اپنے بھائی کا لے کے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کا لے کے جا رہے ہیں، اپنی بیٹی کا لے کے جا رہے ہیں، اپنے والد کا لے کے جا رہے ہیں، اپنے والدہ کا لے کر کے جا رہے ہیں. ذرہ برابر یہ احساس ہمارے دل و دماغ میں نہیں جاگتا ہے کہ ہمیں بھی لوگ لے کے آئیں گے اور ایسے ہی ڈال دیں گے اور ایسے ہی رکھ دیں گے اور اتنی منو مٹی ہمارے جسم کے اوپر ڈال دیں گے جس میں ہم کروٹ نہیں لے سکتے ہیں، جس میں ہم ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے ہیں، جس میں ہم اٹھ کر کے بیٹھ نہیں سکتے ہیں، جس میں آنے والا آ کر کے پوچھا گا، نکیرین آئیں گے اور یہ سوال کریں گے من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کا کیا ہے، یہ کون ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل یا آپ کا بلا واسطہ آپ کا دیدار کرا کر کے پوچھا جائے گا. اگر اپنی زندگی کو پہچانا تھا، اگر اپنے مقصد حیات کو پہچانا تھا، اگر اپنی لائف کو صحیح رکھا تھا، اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کیا تھا، اگر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو لائف آئیڈیل سمجھ کر کے آپ کی زندگی کو فالو کیا تھا، تو فرمائے گا کہ میرا رب اللہ ہے، فرمائے گا کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور فرمائے گا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی محترم ہیں. اور اگر یہ زندگی صحیح نہیں تھی، یہ غفلت میں گزری تھی، نہ نماز سے کوئی واسطہ، نہ روزے سے کوئی واسطہ، نہ زکات سے کوئی واسطہ، نہ حج سے کوئی واسطہ، نہ زندگی میں یہ پتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، نہ یہ خبر تھی کہ آپ کہاں پہ تشریف لائے، نہ یہ پتا تھا کہ آپ کہاں پہ وفات پا کر کے پردہ فرما کر کے آرام فرما ہے، نہ یہ خبر کہ آقا آئے کہاں، نہ یہ خبر کہ آقا گئے کہاں، نہ یہ خبر کہ آقا نے ہجرت کہاں پر کی، نہ یہ خبر کہ آقا کے آنے کا مقصد کیا تھا، نہ کلمے کا پتہ ہے. آج جیسا کہ 25 سال کا نوجوان، 30 سال کا نوجوان، اسے کلمہ تک نہیں آتا ہے، اسے درود تک نہیں آتا ہے، اسے نماز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اسے 2-4 آیتیں بھی نہیں آ رہی ہیں. اگر ایسے ہی غفلت میں زندگی گزرتی رہی، قبر میں پہنچنے کے بعد ایسے بددینوں سے، ایسے منافقین سے، ایسے لوگوں سے یہ سوال جب کیا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ یہ کون ہے، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں، ہر چیز کے جواب میں وہ کہے گا لا ادری، ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہے. ایک طرف وہ مومن ہے، ایک طرف وہ مومن ہے جس نے اچھا عمل کیا ہے، ایک طرف وہ مسلمان ہے جس نے نیک عمل کیا ہے، ایک طرف وہ مومن ہے جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا ہے، ایک طرف وہ مسلمان ہے جس نے یہ سمجھا ہے کہ مجھے بھیجا کیوں گیا ہے، ایک طرف وہ مسلمان ہے جس نے اس طرف توجہ کی ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے جو بھیجا ہے تو لوٹ کر کے پھر اسی کے پاس جانا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ارے کیا سمجھ رکھا ہے یوں ہی ہم نے بھیج دیا ہے پھر لوٹ کر کے نہیں آنا ہے. اس نے کہا نہیں آنا ہے اور پہنچنا ہے اور اس گڑھے میں جانا ہے اور اس کے لیے اس نے تیاری کی اور ہر طرح سے تیاری کر کے گیا ہے. وہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، وہ جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، وہ جواب دے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. اب اس سے کہا جائے گا نم کنومت العروس، سو جا ایسے ہی جیسے ایک دلہن سوتی ہے. الذی لا یوقظہ الا حب اہلہ الیہ، کہ جسے اس کا سب سے چہیتا جگاتا ہے، اس کا شوہر جگاتا ہے، اس کا قریبی جگاتا ہے، وہ چین سے سوتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یہ قبر کا گڑھا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے اعمال، ہمارے اور آپ کے اعمال اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنانے والے ہیں یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنانے والے ہیں۔ اگر ہمارے کام ٹھیک تھے، اگر ہمارا کام صحیح تھا، اگر ہمارے اعمال صحیح تھے، اگر ہم نے وہ عمل کیا تھا جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، الباقیات الصالحات، الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں نیک اعمال ہیں، نہ یہ پیسے باقی رہنے والے ہیں، نہ یہ بنگلے باقی رہنے والے ہیں، یہ کاریں باقی رہنے والی ہیں، نہ یہ تعلقات باقی رہنے والے ہیں۔ کتنے ہی کلوز تعلق ہو، کتنے ہی اچھے تعلق ہو، کتنے ہی بہتر تعلق ہو، کتنے ہی میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو، کتنے ہی پیار اور ملفت اور محبت چل رہی ہو، لیکن مرنے کے بعد کوئی بھی ہمیں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 24 گھنٹے زیادہ سے زیادہ لاش سڑنا شروع ہوئی، لاش گلنا شروع ہوئی، اگر اسے رکھا جائے گا تو پورے محلے میں بدبو پھیلے گی۔ اب اس کا ایک ہی انجام اسے لے جا کر کے دفن کرنا ہے۔ سارے تعلقات ملیا میٹ ہو گئے، سارے تعلقات ختم ہو گئے، کوئی تعلقات کام آنے والے نہیں ہیں، کوئی تعلقات ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ اب ہم ہیں، ہمارے اعمال ہیں، اب ہم ہیں، ہمارے کرتوت ہیں، اب ہم ہیں، ہماری زندگی کی لائف کی آڈیو ہے، ہم ہیں، ہماری زندگی اور لائف کی ویڈیو ہے، ہم ہیں، ہماری ویڈیو چلائی جا رہی ہے، ہمارے کارنامے دکھائے جا رہے ہیں، ہم نے کیا 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 ہے، ساری حد بندیاں کی گئی ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جو کچھ کیا تھا سب کی ویڈیو چلا دی جائے گی۔ تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، کسی نے کچھ جرم نہیں کیا ہو اس کو بھی نوٹ کر دیا جائے، ایسا میرا رب نہیں ہے، ایسا میرا مولا نہیں ہے، ایسا میرا آقا نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، بندوں پہ زیادتی نہیں کرتا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک ایک سوال کا جواب دیجیے، اپنے انجام کو دیکھتے رہیے، سوالات میں پاس ہو رہے ہیں۔ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بن گیا ہے، قبر میں کھڑکیاں جنت کی کھول دی گئی ہیں، وہاں سے ہوا آتی چلی جا رہی ہے، وہ مستی سے سو رہا ہے، اس سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کوئی تمہیں جگانے والا نہیں ہے، کوئی تمہیں اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی تمہیں تنگ کرنے والا نہیں ہے، کوئی تمہیں یہاں پہ ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے۔ اور اگر نام اعمال میں صحیح معاملہ نہیں ہے اور جواب صحیح نہیں نکل رہا ہے اور دنیا میں اپنی زندگی کو پہچانا نہیں تھا اور یہ نہیں سمجھا تھا کہ کس مقصد کے لیے لائے گئے تھے، تو پھر انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر سوال کے جواب میں ایسا بددین شخص، ایسا منافق شخص جسے کچھ خبر نہیں، جسے کچھ پتہ نہیں، جسے یہ خبر تک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ان کی جائے پیدائش کیا ہے، ان کی آمد کا مقصد کیا ہے، ان کا کلمہ کیا ہے، ان کی نماز کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، اس کے بارے میں نہ خبر ہے، اس کے بارے میں نہ فکر ہے، نہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے ذرا برابر کبھی کوشش اور محنت کی گئی۔ ایسے شخص کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہے مجھے کچھ خبر نہیں ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ اس پر گنجے سانپ مسلط کیے جائیں گے جن کے زہر کی وجہ سے سر گنجا ہو چکا ہوگا۔ لو ان تنینا، اگر ایک سانپ بھی ڈنک مار دے اور ایک سانپ بھی روئے زمین پہ پھونک مار دے تو وہاں پہ زندگی بھر گھاس نہ اگ سکے۔ اتنے زہریلے سانپ اور ایسے گنجے سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، یہ انجام اس کا ہوگا۔ اس لیے اپنی اس لائف کو، زندگی کو غفلت میں نہیں گزارنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اب تک جو ہماری زندگی غفلت میں گزری وہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا غفار ہے، اللہ بڑا ستار ہے۔ لیکن کب تک؟ جب تک آنکھیں نہیں بند ہیں، کب تک؟ جب تک توبہ کا چانس ہے، کب تک؟ جب تک اس کے سامنے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں، ابھی زندگی ہے، ابھی مانگ سکتے ہیں، ابھی
ابھی ہم توبہ کر سکتے ہیں، ابھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتے ہیں، ابھی اللہ کو منا سکتے ہیں، لیکن جب ٹائم آ چکا ہے تو پھر اس وقت نہ کسی کا ایمان کام آنے والا ہے، نہ کسی کی توبہ کام آنے والی ہے، نہ کسی کا کوئی اور چیز کام آنے والی ہے۔ ابھی ہماری اور آپ کی زندگی ہے، اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اور آپ یوں ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اللہ فرما رہا ہے یہ لہو لعب والی زندگی ہے، یہ غفلت میں لوگوں کو ڈال دیا کرتی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ کاش کہ لوگ سمجھ لیتے، اس لیے ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت، آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت، سب کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت، سمجھنا ہی نہیں بلکہ اپنے دل و دماغ میں اسے بٹھانا ہے اور دھیان میں اپنے رکھنا ہے، استحضار اس کا کرنا ہے، اپنے دل دماغ میں اسے جگہ دینی ہے۔ جب کسی سے کہو کیا مرنا نہیں ہے تو یہی جواب دیتا ہے کہ مرنا تو ہے ہی ہے، اس میں کون سی بات ہے، یہ تو یقینی چیز ہے، یقیناً یقینی چیز ہے۔ لیکن جس انداز سے ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے وہ یقیناً نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم غفلت میں پڑے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اکثروا ذکر حاسم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، لذتوں کو خاک میں ملا دینے والی، لذتوں کو مرجھا دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جب موت کا بار بار استحضار کیا جائے گا تب دنیا سے تعلقات کم ہوں گے، اور جب ادھر کا استحضار کم ہوگا اور جب ادھر سے تعلق کم ہوگا تو دنیا کی چاہت بڑھتی چلی جائے گی۔ 90 سال کے بوڑھے، 80 سال کے بوڑھے، بال پک چکا ہے، داڑھی پک چکی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، قدم سے چلا نہیں جاتا ہے، دل دماغ ساتھ نہیں دیتے ہیں، باتیں یاد نہیں رہتی ہیں، لیکن وہی غفلت ہے۔ دن رات پراپرٹی کی بات ہے، دن رات مغلے کی بات ہے، دن رات پیسوں کی بات ہے، دن رات کاروں کی بات ہے، دن رات کچھ نہ کچھ بنا لینے کی بات ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک صاحب کو کینسر ہو گیا تھا اور عمر بھی 70 کے قریب کم سے کم رہی ہوگی، اور کینسر پیٹ میں کافی بھیانک روپ اختیار کر گیا تھا، اور یہ ہے ہی ہے بڑا خطرناک مرض، یہ ہے ہی ایسا مرض کہ جس کو لگ جاتا ہے وہ بیچارہ ملک الموت سے پہلے ہی خود ڈیسیژن لے لیتا ہے کہ ہم کو بچنا نہیں ہے، خود فیصلہ لے لیتا ہے کہ ہم کو بچنا نہیں ہے۔ یہ ایسا موذی مرض ہے، لیکن وہ بندے خدا، اللہ ایسی غفلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ بندے خدا جب لوگ اس سے عادت کرنے کے لیے جاتے تھے تو کہتا تھا کہ ابھی اس گھر کا ڈیکورن کرانا ہے، ابھی اس گھر کو سجانا ہے، ابھی ایک منزلہ بنوایا ہے، اس کو دوسرا منزلہ کروانا ہے۔ ایک ہمارے نوجوان ساتھی ملنے کے لیے گئے، لوٹ کے آئے، کہنے لگے بڑا عجیب انسان ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اس کے پیٹ میں کینسر ہے اور دوائیں کام نہیں کر رہی ہیں اور بیٹھ نہیں پا رہا ہے اور بار بار تکلیف سے اٹھ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ادھر گھوم رہا ہے اور ادھر گردش کر رہا ہے، ادھر تکلیف ہو رہی ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے ہمیں اس گھر کو ابھی سجانا ہے، ابھی اوپر والا منزلہ بنانا ہے۔ جس دن انہوں نے یہ بات کہی شاید 5ویں دن جاتے جاتے اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہماری غفلت کا حال ہے، یہ ہم سب پہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں وہ چلا گیا ہمیں رہنا ہے، وہ چلا گیا ہمیں رہنا ہے، ارے کسی کو نہیں رہنا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آج تو مرتے مرتے بچ گئے، اگر کوئی حادثے سے بچ کے آتا ہے، اگر کوئی ایکسیڈنٹل موت سے بچ کے آتا ہے، اگر کوئی کاروار کے نیچے جانے سے بچ کے آتا ہے، اگر کسی کو سانپ ڈسنے والا ہے اور وہ بچ کر کے نکل آیا، اس کے چنگل سے باہر نکل آیا، نہیں کوئی ایسا حادثہ ہو سکا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ارے مرتے مرتے آج بچ گئے، موت کے منہ میں چلے گئے تھے نکل آئے۔ ارے میاں موت نے منہ کھولا ہی نہیں تھا، جس روز موت اپنا منہ کھول دے گی اس روز کوئی بچ کر کے نہیں آتا ہے۔ اور جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آج موت کے منہ میں سے چلے آئے، اور جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ آج مرتے مرتے بچ گئے، ایسے ہی ایک دن ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ آج بچتے بچتے مر گئے ہیں، آج بچتے بچتے چلے گئے، تب کہنے کی بھی لائق نہیں۔